سب کے رب ہے، ہم سب کے خالق و مالک ہے، ہم سب کو پیدا کیا ہے اور اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سارے کائنات کے نقشے کو ان کے لیے بنایا اور اس کو اپنے لیے بنایا۔ فرمایا میں نے انس و جن کو اپنے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ فرمایا سب کچھ تمہارے لیے اور تم میرے لیے ہو، اور فرمایا دنیا تمہارے لیے ہے اور تم آخرت کے لیے ہو۔ تو میرے محترم بھائیوں دوستوں، اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے۔ اللہ نے اس کو پیدا کیا اور سارا نقشہ جو ہمیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے، میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اس کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں۔ اور اس سارے نظام کو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ توڑ پھوڑ دیں گے، ختم کر دیں گے اس کو۔ لیکن انسان کا وجود نہیں تھا، اللہ نے اس کو پیدا کیا اور ہمیشہ کے لیے اس کو بنایا، اپنے پاس رکھنے کے لیے بنایا، اور میرے دوستوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنایا۔ سب کچھ کو ختم ہونے کے لیے بنایا، اس کو ہمیشہ کے لیے بنایا۔ اور میرے دوستوں اس کو اللہ پاک کو اس سے بڑی محبت ہے، سارے کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا۔ ہم جس چیز پر بھی غور و فکر کرتے ہیں میرے محترم بھائیوں، سارے کے سارے انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ یہ سارا کارخانہ اللہ نے بنایا، انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا بھی کیا اور اس انسان کے لیے مسخر بھی کیا۔ سمندر کو پیدا کیا، بنایا، اور میرے محترم بھائیوں اللہ نے مسخر بھی کر دیا، اس کے لیے اس کو قابو بھی دے دیا۔ اللہ نے میرے دوستوں جانداروں کو بنایا، اس کے لیے مسخر کر دیا۔ ہوا کے نظام کو بنایا، اس کے لیے مسخر کر دیا، اس کے کام میں لگایا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ کو اس سے بڑی محبت ہے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں ہمیشہ کامیابی کے لیے اس کو بنایا ہے، اور دونوں جہانوں میں کامیابی کے لیے اس کو اپنے عوامل عطا فرمائے، اپنے احکامات دیے، اپنا دین عطا فرمایا۔ اللہ نے پیدا کیا، اور میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں کیسی اس کو زندگی گزارنی ہے، کیسے اس کو چلنا ہے، اس کے لیے اللہ نے اپنا دین عطا فرمایا۔ اللہ نے میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اس کو اپنے اوامر دیے۔ اب جو اس اوامر کو، اللہ کے حکموں کو نبی کے مبارک طریقے سے پورا کرے گا، اللہ اس کو کامیاب کر دیں گے۔ چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، چاہے مال والا ہے، چاہے جھونپڑی میں رہنے والا ہے، کوئی بھی ہو میرے محترم بھائیوں دوستوں، اس کا دل کا یقین درست ہو جائے اور جسم سے نکلنے والے عمل درست ہو جائے۔ آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے جو بھی ہو چاہے مرد ہو یا عورت ہو، عمل کو نیک کر دے، بدن سے نکلنے والے اعمال درست ہو جائے، اور میرے دوستوں دل کا یقین ٹھیک ہو جائے، تو فرمایا میں اس کو پاکیزہ زندگی دوں گا، خوشگوار زندگی دوں گا۔ جو بھی ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو بھی ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اور میرے دوستوں اور بزرگوں اس کے عمل ٹھیک ہو اور دل کا یقین درست ہو، تو اللہ پاک کا ان دو چیزوں پر وعدہ ہے، عمل صحیح کر لو، دل کا یقین ٹھیک کر لو، تو دنیا کی زندگی میں بھی چین، سکون، راحت، اطمینان، مرجعیت، محبوبیت، دنیا کی زندگی بھی بنے گی۔ اور میرے محترم بھائیوں ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی آنے والی ہے، جس میں خاتمہ نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اللہ اس میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اور فرمایا جس نے میرے دین سے اغراض کر لیا، اس سے منہ موڑ دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی دنیا کی زندگی کو بھی تنگ کر دوں گا، دنیا کی زندگی کو بھی تنگ کر دوں گا، اور آخر میں اس کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ یہ کہے گا یا اللہ میں تو آنکھوں والا تھا، میں تو بینا تھا، آج میں اندھا کیوں ہوں؟ تو کہا جائے گا جس کا مفہوم ہے کہ تم نے ہمارے آیاتوں سے رخ کو پھیرا، منہ موڑ لیا تھا، آج تمہیں اندھا کر کے اٹھایا۔ تو میرے محترم بھائیوں دنیا کے بننے کا بھی دار و مدار، دنیا کی زندگی بھی ہماری اچھی بن جائے، مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے
وہ بھی ہماری بہتر بن جائے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ نے اس کے لیے اپنا دین عطا فرمایا، دین اسلام عطا فرمایا۔ جس نے بھی میرے محترم بھائیو دوستو اللہ کے حکموں کو نبی کے مبارک طریقے سے پورا کر دیا، اللہ نے اس کو کامیاب کر کے دکھایا۔ اور میرے دوستو، جنہوں نے اللہ کی دین سے منہ موڑا، چاہے وہ ملک والے تھے، چاہے وہ مال والے تھے، چاہے وہ جائیداد والے تھے، زمینوں والے تھے، اللہ نے سب کو ناکام کر کے بتایا۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ پاک نے قرآن پاک، یہ سارے واقعات قرآن پاک میں آتے ہیں۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں، کہہ دیا الف لام میم، کہ اللہ ہی جانتے ہیں اس کے معنی۔ پھر فرمایا یہ کتاب، اس میں شک نہیں کرنا، جتنے واقعات ہیں وہ سچ ہے، سچ ہے۔ اللہ پاک نے دکھایا کہ دیکھو ملک والا تھا، مال والا تھا، لیکن اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، اللہ نے کیسے ناکام کر دیا۔ فرعون کو اللہ نے بادشاہت دی، بار بار اس کے قصے کو دہرایا اللہ پاک نے۔ اللہ نے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تربوز بیچنے والا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اور پھر میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی اور اکڑا، تو پھر میرے دوستوں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کتنا کرم کا معاملہ فرمایا۔ اللہ نے ایک دم نہیں پکڑا۔ اللہ پاک اپنے نافرمانوں کو ایک دم نہیں پکڑتے، بلکہ میرے محترم بھائیوں اس پر آلات ایسے لاتے ہیں تاکہ اس کا رخ اللہ کی طرف مڑ جائے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ تو یہ ملک والوں کا قصہ اللہ نے سنایا کہ دیکھو فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، کتنا بڑے ملک والا تھا، لیکن میرے محترم بھائیوں اللہ کے حکموں کو نہیں مانا۔ اللہ رب العزت نے اس ملک کے ہوتے ہوئے اس کو کیسے ناکام کر کے دکھایا۔ یہ نمرود کتنا بڑے بادشاہ تھا، کتنا بڑے ملک والا تھا، اور میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، نبی کی باتوں کو ٹکرایا، اللہ رب العزت نے کیسے ذلیل کر کے اس ملک میں ختم کر کے دکھایا۔ قارون کتنا بڑا مال والا تھا۔ اے امت محمدیہ، ان سے عبرت پکڑ لو۔ یہ قصے نہیں، بلکہ اس میں جو ہے عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے کہ ان سے عبرت پکڑ لو۔ اگر ملک میں کامیابی ہوتی تو یہ ملک والا تھا، یہ کہہ رہا تھا یہ نیرے میرے ہیں، مصر ہمارا ہے، اور اس میں نیرے جو ہم چلا رہے یہ ہم چلا رہے۔ لیکن میرے محترم بھائیو دوستو اللہ نے کیسے ناکام کر کے دکھایا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی۔ ہمارے مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دو طرفہ دعوت دی، ایک تو بگڑی ہوئی امت جس نے دین کو چھوڑا تو اللہ رب العزت نے اوپر جو ہے نا فرعون کو مسلط کر دیا۔ جب اعمال بگڑ جاتے ہیں، ایمان بگڑ جاتا ہے، نبی آتا ہے، نبی محنت کرتا ہے، محنت کرنے سے ایمان بنتا ہے، دعوت چلتی ہے، دعوت سے ایمان بنتا ہے، عمل سے پھر اس سے میرے دوستوں عمل صالح بنتے ہیں، پھر اس پر راضی ہو کر اللہ پاک چین، سکون، راحت، اطمینان دیتے ہیں۔ اور جب میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں نبی کی دعوت ختم ہو جاتی ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اعمال صالحہ ختم ہو جاتے ہیں، اور ہر شعبے میں سے دین نکل جاتے ہیں، اللہ کے اوامر ٹوٹتے ہیں، پھر میرے دوستوں اللہ پاک کی ناراضگی آتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت اس قوم کو پکڑ لیتی ہے۔ بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی ان کے پاس آئے، ہر زمانے میں میرے دوستوں نبی ان کو سمجھاتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، ایک تو بنی اسرائیل کو دعوت دے رہے تھے کہ دیکھو تمہارے اوپر جو بگاڑ آیا ہے، تم اپنے اللہ سے تعلق کو ٹھیک کر دو اور اللہ کی اطاعت کر لو، عبادت کرو، اور اپنے گھروں کے رخ قبلے کی طرف کر لو، عبادت کو قائم کرو، اللہ کی مان لو۔ یہاں دعوت دینی شروع کر دی بنی اسرائیل کو، اور دوسری طرف میرے دوستوں اور بزرگوں دعوت دے رہے نبی وہ اکڑنے والے انسان کو جس کو اللہ نے نعمت دے دی اس میں اکڑا کہ تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دو اور میرا کہنا مان لو، ان پر ظلم کو بند کر دو۔
میرے محترم بھائیوں دعوت دیتے رہے لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی. اللہ پاک ان کے اوپر حالات لاتے رہے, کبھی مینڈکوں کا عذاب, کبھی خون کا عذاب, کبھی ٹھڈیوں کا عذاب, اور میرے دوستوں کبھی جوؤں کا عذاب. علماء فرماتے 8 قسم کے عذابات آئے. ایسے نہیں ایک دم اللہ نے پکڑ لیا, حالات لاتے رہے میرے دوستوں اور بزرگوں. جب وہ اس کا بگاڑ بڑھتا رہا, آخر میں اللہ رب العزت نے سارے قوم سمیت اس کو دریا میں ہوٹے دے دے کر چھوؤں کی موت مارا. اور اللہ رب العزت نے وہ بنی اسرائیل جو پس رہے تھے, اللہ رب العزت نے ان کے لیے سمندر میں 12 راستے بنوائے. اور میرے محترم بھائیوں دوستوں, بادلوں کو ان پر سایہ بنایا, پتھر میں سے 12 چشمے جاری کر دیے اور اوپر سے کانے اتروائے. اور میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں, وہ جو پس رہے تھے, جن کے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا, 70,000 علماء فرماتے 70,000 بچوں کو قتل کیا گیا, اس لیے کہ موسیٰ پیدا نہ ہو. اللہ نے پیدا کر کے اس دشمن کے گھر میں پیدا کر کے پال کے دکھایا. اور میرے محترم بھائیوں, جب بنی اسرائیل اعمال پر آئے, اللہ رب العزت نے ان کو چمکایا اور دشمن کو اللہ کے ختم کر کے دکھایا. تو میرے محترم بھائیوں دوستوں, یہ اللہ پاک نے دکھایا کہ دیکھو مال ملک میں کامیابی نہیں ہے, یہ ملک والا تھا لیکن اللہ کے حکموں پر نہیں آیا, یہ کیسے ناکام ہوا. دوسری طرف نمرود کا واقعہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ دیکھو اللہ نے کتنی بڑی بادشاہت دی. نبی نے سمجھایا اللہ کے اطاعت پر آ جاؤ, اللہ کے حکموں کو مانو. میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں, آخر میں انجام کیا ہوا؟ ایک کمزور سی مخلوق سے اللہ نے ان کو ختم کیا, مچھروں کے غول بھیجے. اور میرے دوستوں, جوتے مار کر سر پر جو عزت کی چوٹی پر بیٹھا ہوا تھا, اللہ نے ان کو ذلیل کر کے ختم کر کے دکھایا. اس امت کو بتایا گیا کہ دیکھو یہ ملک والوں کا انجام ہے, جو اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا, جو نبی کی زندگی کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا, اللہ بادشاہت میں رکھ کر اس کو ناکام کر دے گا. بادشاہت نہیں چھینی. دوسری طرف میرے دوستوں, شداد اعمال کے قصے سنائے کہ دیکھو یہ وزیر تھے, یہ خاص وزیر تھے, لیکن میرے محترم بھائیوں انہوں نے اللہ کے حکموں کو نہیں مانا. یہ کیسے ناکام ہوئے؟ قوم سبا زبردست باغات والی قوم تھی, اور ایسے زبردست گنے باغات کہ سر پر خالی ٹوکرا رکھ کر اس درختوں کے نیچے سے گزرتے, وہ خود بخود وہ ٹوکرے بھر جاتے. میرے محترم بھائیوں دوستوں, اللہ کی بات کو نہیں مانا, نبی کی بات کو نہیں مانا. میرے دوستوں اکڑ گئے. اللہ نے اس سارے ڈیموں کو چھوڑا اور ساری زمینیں اس کی ختم ہو گئی, وہ ڈیمیں ختم, وہ زراعت کا نظام اللہ نے سارا ختم کر دیا. قوم عاد زبردست طاقت والی قوم, کھجور کو ہاتھ سے پکڑ کر اکاڑ کر پھینک دیا کرتے تھے کہ ہم سے طاقت میں بڑھ کر کون ہے. میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں, ایک ہوا اللہ نے تھوڑی سی تیز کر دی اور اللہ رب العزت نے اس ہوا کے ذریعے ان کو آپس میں سر مٹکوں کی طرح ٹکراتے رہے. فرمایا ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے کٹے ہوئے تنے پڑے. یہ سارے واقعات قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان کیے اس امت کے عبرت کے لیے کہ اے امت محمدیہ, ان لوگوں سے عبرت پکڑ لو. یہ مال والے تھے, یہ ملک والے تھے. قارون کتنا بڑا ملک والا, کتنا مال والا, کہ اس کے خزانوں کی چابی کئی جماعتیں اٹھا کر چلتی تھی, کئی سواریوں پر ان کے خزانوں کی چابیاں چلا کرتی تھی. لیکن میرے محترم بھائیوں, اللہ کے حکم کو نہیں مانا, نبی کی بات پر نہیں آیا, جو بتایا گیا وہ نہیں مانا. اللہ نے اس مال کے ہوتے ہوئے میرے محترم بھائیوں اللہ نے کیسے ناکام کیا. اس مال سمیت اللہ نے زمین میں دسایا اس کو. مولانا اسماعیل صاحب فرمانے لگے, ہمارے جو کیا نام ہے ہندوستان کے بزرگوں میں فرمانے لگے, جہاں قارون دسا ہے سارے جو ہے شہر کے گندا نالی کا سارا پانی, گٹر کا پانی وہاں آ رہا ہے اور وہ زمین میں جذب ہو رہا ہے جہاں قارون کیا ہوا ہے, اوپر سے گندا. یہ اس کا انجام دنیا میں اللہ نے دکھایا. مال والے کا انجام جو اللہ کو چھوڑ کر مال پر جو ہے میرے دوستوں اور بزرگوں اس پر اعتماد کرے گا, نبی کی مبارک طریقوں کو چھوڑے گا, اللہ اس کا انجام یہی کر دے گا. تو میرے محترم بھائیوں, دوسری طرف اللہ پاک نے واقعات بیان کیے کہ دیکھو یہ بادشاہت اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بھی دی.
اور سلیمان علیہ السلام کو بھی. داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. اللہ نے بادشاہت والی نبوت عطا فرما دی. بادشاہت والی نبوت. اب بادشاہت میں اللہ کو کیسے راضی کیا؟ اپنے ہاتھوں سے، یعنی قومی خزانے سے پیسے نہیں لیتے تھے، اپنے ہاتھوں سے ذرا بنا کر بیچا کرتے تھے. اللہ نے ان کے لیے، جیسے میرے دوستو ہمارے لیے مٹی ہے اور آٹا نرم ہے، ایسے اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. ہاتھوں سے گرم کرنا نہیں پڑتا. داؤد علیہ السلام اسی میں سے ایسے اس سے ذرا بناتے تھے اور اس کو بیچا کرتے تھے اور اس سے اپنا گزارا کر لیا کرتے تھے. بادشاہت میں، نبوت میں میرے دوستوں اور بزرگوں، بادشاہت کی لائن کو چلا کر دکھایا اور اللہ کو راضی کے نبی تھے. سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے مانگا کہ اللہ ایسی بادشاہت دے دے کہ آج تک کسی کو نہ ملی ہو. میرے محترم بھائیوں، اللہ نے ایسی بادشاہت دے دی، کتنا بڑا تخت اور کتنی سارے ہوائیں بغیر پیٹرول ڈیزل گیس کے چل رہا تھا. میرے محترم بھائیوں، اللہ نے ایسی بادشاہت دے دی. بادشاہ بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے. اور میرے دوستوں، اللہ کے نبی نے پھر کیسے بادشاہت کو چلایا، یہ طریقہ بتایا کہ بادشاہت ایسے چلا کرتا ہے سارے لائنوں سے. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں یہ بھی بتایا، اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزارت عطا فرمائی. بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، کنویں سے اللہ پاک نے خواب دیکھا، یا اللہ اے ابا میں نے خواب دیکھا کہ چاند اور سورج اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے. کہا بیٹا اس خواب کو اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، چھپا کر رکھنا. اور میرے بھائیوں، پھر بھائیوں نے کیا کیا؟ کنویں میں ڈالا کہ باپ کو بڑا پیارا ہے، بڑا لاڈلا ہے، کنویں میں ڈال دیا. کنویں سے اللہ نے بٹایا. وہ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جو ہے مصر کے بڑے کے گھر میں پہنچایا. وہاں سے اللہ کا شان اللہ نے جیل میں پہنچایا. سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے. پھر اللہ نے اس جیل میں سے کیسے عزت کی چوٹی پر پہنچایا. وہ بھائی لے کر اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ابا یہ وہی خواب ہے کہ سورج اور چاند اور ستارے سب جھک گئے، سب کو اللہ نے جھکایا. میرے محترم بھائیوں، وزارت میں دکھایا کہ وزارت میں کیسے نبی بھی ہے، اللہ کے نبی بھی ہے. اور میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں کامیابی وہاں ناکامی. وہ ناکامی والی حکومت، وہ ناکامی والی وزارت، یہ کامیابی والی حکومت، یہ کامیابی والی وزارت. مال اللہ پاک نے سلیمان بن عوف کو دیا، اللہ پاک نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال دیا. اللہ نے، میرے دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے مال میں اللہ پاک کو راضی کیا اور یہ مال میں ناکام ہو کے چلے گئے. تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے کامیابی ناکامی چیزوں کے ساتھ، اسباب کے ساتھ نہیں جوڑا، بلکہ میرے محترم بھائیوں انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال کے ساتھ جوڑا. اس لیے فرمایا دل کے یقین کو درست کر لو اور بدن سے نکلنے والے عمل کو ٹھیک کر لو. اور یہ بدن سے نکلنے والا عمل کتنا قیمتی، کتنا وزنی. میرے محترم بھائیوں، بڑوں سے سنتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے اس زمین کو بنایا، جہاں بیت اللہ بنا ہوا ہے، وہاں بلبلا سا اٹھا اور وہ پھیلتے 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 سارا نیچے پانی، اوپر زمین پھیلتا رہا. جیسے آٹے کا پیڑا ہوتا ہے، اس کو دبا لو کتنی بڑی روٹی بن جاتی. تو ایسے میرے دوستو اللہ نے اس کو پھیلایا زمین پر. یہ زمین پانی کے اوپر اور کشتی کی طرح اوپر ہلتی رہی. تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا. علماء فرماتے ہیں کہ جب کعبہ پہلا پہاڑ ہے جو دنیا میں لگایا گیا، بیت اللہ کے سامنے کا پہاڑ. پھر میرے دوستوں، پھر کیٹو، ہمالیہ، یہ ساری دنیا کے پہاڑوں کو اللہ نے میخوں کی طرح اس پر گاڑ دیا. جب فرشتوں نے دیکھا اتنی طاقتور چیز، تو اللہ پاک سے فرمایا یا اللہ، اللہ پاک سے کہا یا اللہ یا اللہ یہ پہاڑ سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے، اتنا مضبوط پہاڑ اس نے پوری زمین کو روک دیا. یا اللہ اتنی مضبوط ہے، یا اللہ اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے. اللہ پاک نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہاں میں نے لوہے کو بنایا ہے جو پتھر کو بھی کاٹ لیتا ہے، پہاڑ کو بھی کاٹ لیتا ہے. ماربل کے کام کرنے والوں کو دیکھا، بڑے بڑے فیکٹریوں میں بڑے بڑے پتھر آتے ہیں اور اس پر جب آرا رکھتے تو ایسے کاٹتے جیسے لکڑی کو کاٹا جاتا ہے اور پھر اس کو کیسے تراشا جاتا ہے. اور بڑے بڑے پہاڑوں میں سے راستے نکال دیتے لوہے کے ذریعے. تو فرمایا میں نے لوہے کو اتنا طاقتور بنایا کہ وہ پہاڑ کو، پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے.
پھر فرشتوں نے کہا یا اللہ اس لوہے سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں وہ آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا کے رکھ دیتی۔ اب کہتے یہ جو اسٹیل مل ہے اور بڑے بڑے لوہے کی مل ہے اس میں جناب عالی آگ پر اس کو گرم کیا جاتا ہے، بالکل لابے کی طرح اس کو گرم کر کے جس سانچے میں اس کو ڈالتے وہ بن جاتا ہے، پانی کی طرح اس کو پگھلا لیتے۔ تو آگ ایسی چیز ہے کہ لوہے کو بھی پگھلا دیتی۔ فرمایا یا اللہ یہ آگ سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں وہ پانی ہے کہ آگ کو بھی بجھا دیتی۔ پانی طاقتور چیز ہے، اب اس کی آگ کے اوپر بار ڈال دو، جہاں آگ لگ جاتی ہے تو پانی اوپر سے ڈال دیتے بجھ جاتی ہے۔ تو فرمایا یا اللہ اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے، اس پانی سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں وہ ہوا ہے جو پانی کو بھی خشک کر دے۔ اس سمندر میں سے دیکھو یہ کتنے بڑے بادل اٹھتے ہیں، ہوائیں ان کو لے کر چلتی ہے، جہاں اللہ چاہتے وہاں برسا دیتی۔ اللہ نے زمین سمندر کو کارا ٹینک بنایا ہوا ہے، کارا پانی اس میں جمع ہوا ہے اور جناب عالی اوپر اٹھتا ہے تو میٹھا، پھر اللہ اس کو برساتے ہیں، پھر وہ ندی نالیوں کی شکل میں پھر اس ٹینکر میں آتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کو کارا فرمایا میں نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، جس میں تم جہازیں چلاتے ہو، تجارت کرتے ہو، تمہارے کھانے کا انتظام، مچھلی، کیکڑے، جھینگے، پتہ نہیں کیا، سپی، موتیاں، کیا کیا اللہ پاک نے اس سمندر میں تمہارے لیے رکھا۔ یہ سارے خزانے اللہ پاک نے سمندر میں چھپائے۔ تو میرے محترم بھائیو ہوا ایسی چیز ہے کہ پانی کو بھی خشک کر دیتی۔ فرمایا یا اللہ اس ہوا سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں مومن کا وہ عمل جو ایک ہاتھ سے دے، ایک صدقہ ایک ہاتھ سے دے دیا اور دوسرے کو خبر نہ ہوئی، فرمایا یہ اتنا طاقتور ہے، یہ ہوا سے طاقتور، یہ پانی سے طاقتور، یہ آگ سے طاقتور، یہ لوہے پتھر سے طاقتور، اس کا ہاتھ کا یہ عمل ایک صدقہ دیا، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ پھر میرے محترم بھائیو دوستو اس کا وضو کا عمل، اس کی نماز کی طرف چل کر قدم اٹھانا کتنا بڑا عمل۔ گھر سے وضو کر کے نکلا، وضو کر لیا، میرے دوستو ایک ایک قدم پر نیکی مل رہی ہے، گناہ معاف ہو رہا ہے، درجہ بلند ہو رہا ہے۔ 360 جول استعمال ہوئے، 360 صدقہ۔ تو اس کا ایک ایک عمل جو اس کے جسم سے نکل، اس کی آنکھ کا عمل، فرمایا 4 قسم کی آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، فرمایا جس آنکھ سے اللہ کی ڈر کی وجہ سے آنسو کا اتنا قطرہ بھی گر جائے کہ مکی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس کا جہنم میں جانا ایسا ہی مشکل ہے جیسا کہ دودھ کا تنوں میں واپس جانا۔ ایک تو اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے جھک گئی ہو، راستے پر جا رہا ہے اور آنکھ اٹھی اور اس کا اللہ کا حکم اس کے طرف متوجہ، میرے اللہ کا حکم ہے ایمان والو اپنے آنکھوں کو جھکاؤ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اے ایمان والی عورتوں اپنی زینت کی جگہ کو چھپاؤ۔ ارے میرے اللہ کا حکم میرے آنکھوں کی طرف متوجہ ہے، میرا آنکھ کیوں غلط اٹھے؟ اس نے آنکھ کو جھکایا، اس جھکانے پر اللہ رب العزت ایمان کی وہ حلاوت نصیب فرماتے ہیں کہ اس کا مزہ یہ خود اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں اس ایک تھوڑا سا آنکھ جھکانے پر اللہ پاک راضی ہو کر اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں ضائع ہو گئی، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگ گئی۔ ایک جنازہ لایا گیا، فرمایا کسی نے اس کا کوئی عمل دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں ایک رات میرے ساتھ اس نے پھیرا دیا۔ تو ایک رات کا پھیرا، یہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو اس پر یہ آنکھ کا عمل، یہ زبان کا عمل، ایک سبحان اللہ پڑھ لیا اتنا بڑا درخت لگ گیا، 100 سال تک گھوڑا بھاگتا رہے گا، سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اب میرے دوستوں اور بزرگوں یہ اللہ نے اوزار دے دیے، اللہ نے یہ نعمت دے دی ہے، اس نعمتوں سے کام لے لو زندگی۔ اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں یہ امتحان اس کا لیا، اس کا پوچھا جائے گا کہ میں نے نعمت دی، میں نے زندگی ایک نعمت دی تھی، ایک امانت دی تھی، اس میں کیا کارگزاری ہے؟ زندگی کو کہاں لگایا؟ جوانی کا بہترین سرمایہ کہاں لگایا؟ مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا؟
اور اپنا جو تجھے دین کے متعلق معلومات دی، جو دین کے متعلق جو جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ 3 سوال قبر کے، 3 قسم کے امتحانات قبر کے، اور 5 قسم کے آخرت میں۔ اور میرے دوستوں 2 امتحان دنیا کو بھی اللہ نے امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ یہاں غم بھی ہے، یہاں خوشیاں بھی ہیں، یہاں رات بھی ہے، یہاں دن بھی ہے، یہاں بیماری بھی ہے، یہاں صحت بھی ہے۔ جنت میں ہمیشہ خوشیاں ہوگی، غم نہیں ہوں گے، وہ غموں کی جگہ نہیں ہے، خوشیاں خوشیاں ہوگی۔ سارے حسرتوں کو اعلیٰ پیمانے پر پورا کیا جائے گا۔ اور جہنم مصیبتوں کی جگہ ہے، وہاں خوشیاں نہیں۔ اور دنیا اللہ نے امتحان کی جگہ بنایا ہے، اس لیے میرے دوستوں فرمایا میں نے موت اور زندگی کو بنایا اس لیے دیکھوں کہ کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ میں نے موت اور زندگی کو جو بنایا ہے اس لیے بنایا ہے کہ میں دیکھوں کون اچھا عمل کر کے آتا ہے، خوشیوں میں کون اچھا عمل کر رہا ہے۔ اور جس پر میں حالات بھیج دوں تو 2 قسم کے حالات انسان پر آتے ہیں، غمی بھی آتی ہے اور خوشیاں بھی آتے ہیں۔ اللہ پاک کے امتحان پر کافر پر جو آتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں، وہ تو مصیبت آتی ہے اس کے اوپر، وہ تو عذاب ہے، عذاب۔ اور میرے دوستوں بزرگوں ایمان والوں پر جب آتا ہے تو جب مصیبت آتی ہے اس پر یہ صبر کرتا ہے تو اس کے درجے اونچے ہوتے جاتے ہیں۔ صبر کے ساتھ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے اس میں شکر کرتا ہے تو اللہ اس نعمت کو بڑھاتے بھی ہے، اور پھر میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ پاک اس نعمت میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو دنیا میں غم اور خوشیاں، قبر کے 3 سوالات، رب تمہارا کون، کس کی چاہت پر زندگی گزاری، دین کیا، تیرا دین کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اب میرے محترم بھائیوں یہاں کامیاب ہو گیا تو کامیاب، پھر آخرت کے سوالات۔ اس کے لیے میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں میں عرض کر رہا تھا دل کا یقین ٹھیک ہو جائے۔ آدمی کے اعضاء و جوارے دل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ٹینکی میں جو ہوگا ٹوٹی سے وہ آئے گا۔ اگر آپ نے نورس کا شربت ڈالا ہے تو ٹوٹی سے نورس کا شربت آئے گا، اگر آپ نے کارا پانی ٹینکی میں ڈال دیا تو ٹوٹی سے کارا پانی آئے گا۔ جو میرے محترم بھائیوں اس دل میں ہوگا اعضاء و جوارے سے وہی نکلے گا۔ فرمایا تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ بنا ہوا ہے تو پورا جسم بنا ہوا ہے، اور اگر اس میں بگاڑ ہے تو سارے جسم میں بگاڑ ہے۔ سمجھ لو وہ دل ہے، دل ہے، دل ہے۔ دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ اب دل اللہ نے ہر انسان کو دیا ہے۔ بعض ایسے بیچارے نابینا آنکھ سے تو اب وہ آنکھ کے متعلق اس سے نہیں پوچھا جائے گا، اب گونگا ہے تو زبان سے اس کی نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاتھ سے میرے دوستوں بزرگوں معذور ہے، اب ہاتھ سے کوئی ایسی حرکت کی نہیں ہے اس سے نہیں، لیکن دل سب کو دیا۔ اس نے فرمایا میں تمہارے سینے کو چیروں گا۔ آدمی خیر اور شر کی بات تو کرتا ہے زبان سے، لیکن میرے دوستوں اللہ یہ نہیں کہتے میں زبان کو چیروں گا، میں تمہارے سینے کو چیروں گا، اور اس میں ذرہ برابر خیر ہوگا وہ بھی سامنے لایا جائے گا، اور ذرہ برابر شر ہوگا وہ بھی سامنے لایا جائے گا۔ تو دل میرے دوستوں اور بزرگوں، دل کا یقین، یقین کی جگہ ایمان کی جگہ دل ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے میرے محترم بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے دل کو محنت کا میدان بنایا کہ لوگوں کا دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے، جتنے باطل یقین ہے یہ دل سے نکل جائے، تو کچھ کر اس کو مان جاؤ۔ اور ساری نبیوں کی ایک ہی بولتی ہے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے لوگوں ایک اللہ سے تعلق جوڑ دو، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، جو چاہتا ہے اپنے قدرت سے کرتا ہے، کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ یہ فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیجئے ملک سارا اللہ کا ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملک اس سے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ ایسی زبردست وہ ذات ہے کہ جاندار میں سے بے جان کو پیدا کرتا ہے، جاندار مرغی بے جان انڈا، بے جان انڈا جاندار چوزا۔ ایسے زبردست ایسی ذات ہے کہ رات میں سے دن کو نکالتا ہے، دن میں سے رات کو نکالتا ہے۔
فرمایا اگر میں اس رات کو لمبا کر دوں تو کوئی ایسی طاقت ہے جو دن کو لا سکتی، اور اگر میں اس دن کو رات کو لمبا کر دوں اور دن نہ آئے تو کوئی ایسا ہے جو تم پر دن کو لا سکے۔ میرے محترم بھائیوں، رات کو لانے والا اللہ، دن کو لانے والا اللہ، موت و زندگی کا مالک اکیلے اللہ۔ ساری فرعونی طاقت لگی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو، اور پیدا ہو جائے تو ختم ہو جائے۔ سب کچھ ختم کیا، سب کچھ کو لگایا، لیکن میرے دوستو اللہ نے اس کے گھر میں پال کے دکھایا کہ نہیں؟ ساری نمرودی طاقت لگی ہوئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ختم ہو جائے، آگ میں پھینکا، اللہ نے آگ میں حفاظت کی کہ نہیں کی؟ میرے محترم بھائیوں، موت و حیات کا مالک اکیلے اللہ ہے۔ جو اللہ چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دی، کہا تیرا رب، نمرود نے پوچھا تیرا رب کیا ہے، کیا چیز ہے؟ کہا میرا رب وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے، وہ موت اور زندگی کا مالک، جس کو چاہے موت دے دے، جس کو چاہتے زندگی دے دے۔ کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، ایک کو پھانسی چڑھا دیا، اب اللہ کے امر، اور جو آئے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا جب میرا جی چاہتا ہے میں درخت کو کاٹ لیتا ہوں تو کٹ جاتا ہے۔ کہا اللہ نے بھی چاہا درخت کاٹنے کا ارادہ کیا، جب درخت کٹ گیا۔ کہتے جب میں بیٹھنا چاہتا ہوں بیٹھ جاتا ہوں، تو کہا اللہ نے بھی ارادہ فرمایا تیرے بیٹھنے کا تو بیٹھ گیا۔ کہا میں جب چاہتا ہوں کھڑا ہو جاتا ہوں، تو کہتے اللہ نے بھی چاہا تو کھڑا ہو۔ تو کرنے والی ذات تو اللہ کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سمجھانا تھا کہ موت کی زندگی اللہ دیتے ہیں، موت اللہ دیتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، ایک کو پھانسی چڑھا دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بات تو اس کی سمجھ میں آئی نہیں۔ کہا میرا رب جو ہے اس سورج کو مشرق سے اٹھاتا ہے، اور اگر واقعی تو رب ہے تو آج ذرا مغرب سے دیکھا۔ میرا رب مشرق سے اٹھاتا ہے، زمانہ ہو گیا یہ سورج چل رہا ہے، 1 منٹ کا کمی بیشی نہیں۔ اسی ترتیب سے جیسے رخ اللہ نے اس کا مقرر کیا، جیسے نظام بنایا چاند سورج کا، اسی محور میں چل رہا ہے، اسی ترتیب سے چل رہا ہے۔ کہا میرا رب اس کو مشرق سے اٹھا رہا ہے، واقعی اگر تو رب ہے تو آج ذرا مغرب سے اٹھا۔ تو اللہ فرماتے گھبرا گیا، کون کفر؟ بہت الذی کفر، گھبرا گیا، اتنا بڑا آگ کا گولا اکیلے اللہ اس کو چلا رہا ہے۔ اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اے میرے خلیل یقین نہیں، اے اللہ یقین تو ہے، اے اللہ میرے اپنی آنکھوں سے ذرا دیکھ لوں تو یقین میں اور اضافہ ہو جائے۔ تو فرمایا اچھا پرندوں کو پکڑ لو۔ پرندے پکڑ لیا اور اپنے ساتھ پال لو اس کو، اور پھر اس کو خیمہ بنا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو۔ اب ایک کو آواز لگا دینا ہے۔ اب میرے محترم بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام اس کو آواز لگاتے رہے، ہر جگہ مختلف خیمہ کیا ہوا گوشت مختلف پہاڑوں سے اٹھ کر آتا رہا، جڑتا رہا، اور اللہ نے دوبارہ زندہ کیا کہ ہمیں ایسے زندہ کرو۔ حضرت عزیر علیہ السلام راستے پر جا رہے، ایک آبادی کو دیکھا، چھت گری ہوئی اجڑی ہوئی آبادی ہے۔ دل میں آیا یا اللہ یہ کیسے آباد ہو، یہ ختم آباد، یہ کنڈران، یا اللہ یہ کیسے آباد ہوں گے اور یہ لوگ کیسے زندہ ہوں گے؟ اب اللہ رب العزت نے وہاں جو ہے ان کو سلایا، 100 سال مرے رہے، گدا بھی ساتھ، توشہ بھی اپنے ساتھ، اور جناب کھانے پینے کی چیز وہ بھی ساتھ۔ 100 سال کے بعد اللہ پاک نے اٹھایا، کہا کتنے عرصے مرے رہے؟ کہا یا اللہ دن تھا یا اس کا کچھ حصہ تھا؟ اب سورج ویسے؟ اچھا اب ذرا اپنے کھانے پر تو نظر ڈالو، جو تمہاری پینے کی چیز تھی نا اس پر نگاہ ڈالو، اور کھانے کی چیزوں پر نگاہ ڈالو، اب وہ بالکل تازہ پڑا ہوا، جو جلدی گلنے سڑنے والی چیز تھی اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کر رہے، دکھا رہے، اس کو تازہ رکھا ہوا ہے۔ کہا اپنے خچر پر، اپنے گدھے پر نظر ڈالو، گدھا بالکل بوسیدہ ہو گیا، پٹ بھی گیا، ذرہ ذرہ ریزہ چورا، 100 سال گزر گئے مٹی۔ اب اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے سارے ذروں کو جمع کیا۔ پھر میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس کو جناب کیا نام ہے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، چمڑا چڑھایا، اور اس کو زندہ کیا، کام ایسے زندہ کرو۔ سے بہت پایا کہ یہ کافر تم سے پوچھتے ہیں
کہ یہ کیسے دوبارہ مردہ زندہ ہوں گے. ارے ہم نے تو یہ ایسے دیکھو ہڈی اٹھایا چورا کریں گے ایسے پھینک دیا, کہا یہ کیا اور تم کہتے یہ زندہ ہوگا. کہا ان کو بتا دو جو تمہارا نام و نشان نہیں تھا. ارے تم تو ماں کے پیٹ میں قطرے سے پہلے کہاں تھے؟ تم تو ہواؤں میں تھے, روشنی میں تھے, مٹی میں تھے, پانی میں تھے. تم تو 100 سال پہلے ان ذراتوں میں بڑے ہوئے تھے. اللہ نے اس کارخانے کو چلایا اور جناب غلہ ہوگا, اس میں کھاد استعمال ہوا, ببرشر یوریا استعمال ہوا, پانی استعمال ہوا اور جانور استعمال ہوئے اور مشینیں استعمال ہوئی اور ساری چیزیں, پھر چاند, پھر سورج, پھر رات, پھر دن, پھر ستارے, پھر لوگوں کا حل, پھر مشینوں کا چلنا. یہ سارا نظام تیار ہو کر تیری غذا تیار ہوئی ہے. اور ساری کائنات کی مشینری کو اللہ نے چلا کر تمہارے لیے یہ غذا دیا. یہ بنڈیاں, یہ توریاں اور یہ سارے جناب انار اور سیب اور یہ ساری زمین سے اللہ نے نکالی. تیرے اماں ابا نے کھائے, پھر اس سے خون بنا. جیسے نہیں ہم وہ سرسوں کو مشین میں ڈالتے ہیں تو کلی ایک طرف ہو جاتی ہے اور تیل اس میں سے الگ نکل جاتا ہے. وہ خوراک جو سارا مشین چلا اس کو اس چھوٹے سے 5 فٹ کے مشین میں ڈالا گیا, فضلہ الگ ہو گیا, پیشاب الگ ہو گیا, بلغم الگ ہو گیا اور جناب خون میں سے قطرے الگ بنا دیے. پھر اس قطروں کو ملا کر پھر لوتھڑا بنایا, پھر گوشت بنایا, پھر ہڈیاں اس میں ڈال دی, پھر اتنا بڑا جان بنایا. جس اللہ نے سارے کائنات میں سے چن کو بنایا, اب بتاؤ اس چھوٹے سے قبر میں جس کو تمہیں رکھا گیا ہے اس میں دوبارہ زندہ کرنا کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ میرے محترم بھائیوں, ایک نقشہ میں بنانے والا پہلا نقشہ بنانا, ایک نقشہ بن جائے, پھر وہ اللہ جس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا, سب کے چہروں کو الگ الگ بنایا, سب کی آوازوں کو, ایک آدمی کی آواز کتنی مرتبہ بدلتی ہے. بچپن میں دیکھو کوئی اور آواز, جوان ہو جائے تو کوئی اور آواز, اور میرے دوستوں بڑھاپے میں آواز کی شکل ہی اور ہو جاتی ہے. اور پھر کیسے گھر والے پہچانتے ہیں یہ کس کی آواز ہے, اور لوگ بھی پہچانتے ہیں یہ فلانے کی آواز, یہاں تک کہ کانسی کی آواز. ارے فنگر پرنٹ بھی الگ بنایا. اب کہتے نہیں بھائی یہ تمہاری آنکھوں کا انگلی کو نہیں دیکھیں گے, بعض بوڑھوں کی انگلیوں کی نشان بھی ختم ہو جاتی ہے. وہ فنگر پرنٹ والے کیا کرتے, بار بار دباتے رہتے, نشان نہیں آتے. کہتے اب آنکھوں سے دیکھو, ہم تمہیں آنکھوں سے معلوم کریں گے تم وہی آدمی ہو. اللہ نے آنکھوں کو بھی الگ الگ بنایا. ایسا نظام اللہ پاک نے بنایا. تو میرے محترم بھائیوں, اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے کو کھڑا کر کے دکھایا, میں ایسے بناؤں گا, ایسے بناؤں گا. وہ رب ہے میرے دوستوں, جو چاہتے اپنے قدرت سے کرتے ہیں, کرنے میں کسی کے محتاج نہیں. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے. حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی کہ یا اللہ جب میرا بچہ پیدا ہوگا میں تیرے دین کے لیے اس کو وقف کروں گا, بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں وقف کروں گا. اب اللہ نے دے دیے بچی. یا اللہ میں نے تو مانگا تھا بچہ, اللہ ہو گئی پیدا بچی. فرمایا یہ بچی بچے سے افضل, اللہ نے اس کو قبول کیا. اب اس کو کون پالے؟ سب جبرنے لگے, اتنی برکت والی بچی کو کون پالے؟ کہا اپنے اپنے قلموں کو دریا میں ڈال دو, جس کا قلم دریا کے الٹے رخ پر چلے گا وہی اس کو پالے گا. حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم جہاں سے پانی کا بہاؤ تھا اس کے الٹے رخ پر بہنے لگا. تو خالو تھے اس کے ان کو پالتے تھے. بیت المقدس میں مسجد میں تالا لگا رہتا تھا. آج مریم اندر بیٹھی ہوئی ہے, ایک دن تالا کھول کر دیکھا مریم کے پاس میں موسم پلک پڑے ہوئے, موسم ہی نہیں اور بے موسم کے پل اور تالا لگا ہوا. اے مریم یہ تیرے پاس میں موسم پل کہاں سے آئے؟ کہا میرے اللہ نے بھیجے, میں اللہ کے خزانوں سے آئے, اللہ نے بھیجے. تو وہاں اللہ سے مانگنا شروع کر دیا, اے اللہ تو مریم کو بے موسم پل دے سکتا ہے, اے اللہ مجھ پر بھی موسم نہیں ہے, میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں, میرا بیوی بھی باج ہے, بے موسم اولاد دے دے, میرا بھی کوئی وارث بنا دے. اور نبیوں کا وارث, علماء فرماتے مال ملک کا وارث نہیں ہوتا, انبیاء ملک مال نہیں چھوڑتا, وہ تو دین کا وارث مانگتے ہیں کہ میرے بات کو آگے چلانے والا کون ہوگا. اے اللہ میرا بھی کوئی بیٹا دے دے تاکہ میرا بھی وہ کام کرے, آگے میرا وارث بن جائے. پھر اللہ سے مانگنا شروع کر دیا, اے اللہ مجھے بھی اولاد دے دے. اوپر سے خوشخبری آئی, ہاں تجھے بھی بیٹا ملے گا, نام اس کا یحییٰ ہوگا اور نیک ہوگا, صالح ہوگا, نبی, وہ سارے صفات اللہ نے بیان. اب بچہ آیا نہیں, یا اللہ
یہ کیسے پیدا ہوگا؟ میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بانج ہے، بلا بڑھاپے میں بانج بیوی سے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی تو بتا دے۔ کہا تیرے لیے نشانی یہ ہے، میں مفہوم بیان کرتا ہوں، علماء سے جو اپنے بڑوں سے سنتے ہیں، ہم ایسی بات بتا نہیں سکتے، یہ تو بڑوں کی بات ہے، وہ اتنا بتاتے ہیں، ہم اس میں سے اتنا بتاتے ہیں، وہ سیدھا سیدھا بتاتے ہیں، ہم بیچ میں ادھر ادھر سے بھی باتیں چلا لیتے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اس کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں جو بڑوں سے سنتے ہیں، وہ ہماری تو بات ایک ہی ہے، بار بار کرتے ہیں ہمارے بڑے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میرے جناب اللہ سے مانگنا، یا اللہ کیسے ہوگا؟ میں بوڑھا ہوں، بیوی باج ہے، بلا باج بیوی سے بڑھاپے میں بچہ کیسے ہوگا؟ یا اللہ میرے لیے کوئی نشانی بتا دے۔ کہا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، چپ کا روزہ لگ گیا اس سے، بھائی بات نہیں کر۔ پھر اللہ پاک نے بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم کو بے موسم اور بغیر باپ کے شوہر بیٹا دے۔ اب وہاں سے چلی غار میں، اللہ نے کھجور سے سارا نظام، چشمہ چلایا اور کھجور گری اور اس کو ہلا اور کھجور گرے اور اس کے کہا اور جناب مجھے یاد کرو، اور پھر یا اللہ اب کیا ہوگا؟ ارے فکر نہیں کر۔ اب جناب بغل میں بچہ لے کر شیر کی طرف آئی تو لوگوں نے کہا اے مریم یہ تو نے کیا کیا؟ اے ہارون کی بہن یہ تو نے کیا کیا؟ تو تو بڑی نیک تھی، یہ کہاں سے بچہ آیا؟ تو چپ کا روزہ، زبان سے پوچھنا، اشارہ نے ایسا اشارہ کیا اس کی طرف، اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں عیسیٰ بن مریم ہوں، مریم کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ ساری بات چھوٹے بچے نے گود میں شروع کر دی۔ میرے محترم بھائیوں، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ اس اللہ سے ہمارا تعلق جڑ جائے، وہ ہمارا رب ہے، ساری کائنات کو پیدا کیا، سب کو پال رہے۔ ہم اپنے نوکریوں سے نہیں پلتے، ہم اپنے کاروباروں سے نہیں پلتے، اللہ پاک ہمیں پالتے۔ اصحاب کہف کو کتنا پالا غار میں؟ مولانا محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ایک بار اس منبر پر یا مدنی مسجد میں کہ دیکھو یہ اصحاب کہف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نکلے تھے، ان کو اپنی ایمان کی پڑی ہوئی تھی کہ بادشاہ ظالم ہے، ہمیں دین سے ہٹاتا ہے، اللہ کے تعلق سے ہٹاتا ہے، اس لیے اس شہر کو چھوڑ دو اور نکل جاؤ۔ وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں گھس گئے، اللہ نے ان کی 309 سال حفاظت کی۔ تو فرمایا جو دوسروں کے ایمان کی فکر میں بھی لگ جائے گا، اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ کہ میرا بھی ایمان بچے اور لوگ بھی ایمان والے بن جائے، اللہ پاک اس کو کتنا پالے گا۔ فرمایا یہ جو روزہ دار کی منہ کی خوشبو، یہ جو منہ سے بدبو نکلتی ہے نا، اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ جو دوسروں کو روزے اور انعام مال پر لائے گا، میرے محترم بھائیوں، اللہ پاک کو وہ کتنا محبوب ہے۔ ایک نیک صالح آدمی، اس نے اپنے بچوں کے لیے خزانہ نیچے دبایا ہوا تھا، اوپر دیوار کھڑی کر دی، وہ دیوار ٹیڑھی ہو گئی، وہ گرنے والی تھی، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، ساتھ میں ایک اور ولی کو بھیجا، حضرت خضر کو اور حضرت موسیٰ کو بھیجا کہ اس نیک صالح کے بچے کو اس دیوار کو بنا لو کہ یہ گر جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نا کہ بھائی یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے تو ہمیں نہ کھلایا پلایا اور دیوار گر رہا تھا، تم نے اس پر لگ گیا، اس کو کہا دیکھو یہ ایک نیک آدمی تھا، اس کے بچے چھوٹے تھے، یہ قبیلے والے بستی والے بڑے ظالم تھے، اگر یہ دیوار گر جاتا تو نیچے سے خزانہ نظر آ جاتا اور پھر یہ کیا کرتے؟ اس کو لوٹ لیتے۔ تو ہمیں حکم یہ ہوا کہ اس کو بنا دو تاکہ یہ محفوظ ہو جائے، ابھی یہ بچے چھوٹے ہیں، ابھی یہ بچے۔ یہ میں اپنا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، وہ نیک آدمی تھا، اللہ نے اس کی مال کی ایسی حفاظت کی۔ جو دوسروں کو نیک اعمال پر لائے گا، میرے محترم، میں نے آپ کو بتایا مومن کے ایک صدقے کا عمل ساری چیزوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس کی نماز کتنی طاقتور، اس کا وضو کتنا طاقتور۔ ابھی مولانا ابراہیم صاحب فرمائے تھے نا جوڑ میں کہیں، کہا دیکھو ایسا مزدور آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو بیٹا ہو اور اس کو جو بیٹھ جائے کوئی کام کاج نہ کرے اور لوگ اس کو کیا کرے؟ تنخواہ دے اور دیہڑی دے۔ بولا اللہ اتنے کریم ہے کہ گھر سے وضو کر کے چلے گئے تو جناب عالی جو وضو کیا تو اس پر بھی ملے گا۔ مولانا جمیل صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک صحابی تھے، وہ اوپر تک ہاتھ دھوتے تھے کہ میرے جو ہے وہ کنگن پہنائے جائیں گے جنت میں، تو تاکہ نیچے تک کنگن پہنائے جائیں۔ اور کہا جو قدم اٹھتے ہیں ایک ایک قدم پر
गुनाह माफ, नेकियां मिल रही है, और ऐसा है एहराम बांध कर ये हज के लिए जा रहा है। फिर मेरे दोस्तों ये मस्जिद में आकर इंतजार में बैठा हुआ है, इसको अल्लाह पाक बैठने पर जो है मेरे दोस्तों नमाज का सवाब दे रहा है। कितना बड़ा अमल इसका, तो एक एक अमल कितना कीमती। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, इन सारे अमाल का ताल्लुक हमारे बड़े फरमाते हैं ये दावत मिसाल जमीन की है। क्या है भाई? दावत क्या है? जमीन है, और इसमें लगने वाला दरख्त ये नेक साले अमाल है, और इसके फल अल्लाह पाक का रज़ा है। अगर ये मेरे दोस्तों, अगर ये जमीन होगा तो दरख्त लगेगा, जमीन नहीं होगा तो दरख्त लग जाएगा। नेक साले अमाल किससे आएंगे? दावत से। और मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, फिर उसमें फल अल्लाह पाक की रज़ा। अब अगर जमीन कमजोर होगी, उसमें जनाब आली इस्तेदादी नहीं होगी, उसमें यूरिया नहीं डाला, गोबर नहीं डाला, उसको जबरदस्त नमी चकनी, अब वो कैसे, वो जो दरख्त होगा वो भी कमजोर होगा, उसके फल भी कमजोर होंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब दावत चलती है तो ईमान बढ़ता है, नबी आता है। अब हमारे भाई ने पहले असर में बात की ना कि हर जमाने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबियों को भेजा, हर जमाने में। जब भी उम्मत बिगड़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसके ऊपर हालात आए, क्योंकि दुनिया में जितने भी हालात, फरमाया खुशकी और तरी में, समंदर में जो हालात बिगड़ते हैं, ए इंसान ये तेरे हाथों की कमाई। अब एक आदमी 1 किलो का पत्थर ऊपर फेंके और इस इंतजार पर रहे कि सर पे गुलाब का फूल आएगा या वो पत्थर आएगा, तो फरमाया तुम्हारे साथ जो मुहाफिज फरिश्ते मुकर्रर है ना, किरामुल कातिबीन, जो तुम देख रहे हो, बोल रहे हो, ये आज़ाब व जवारे ये चल रहे हैं, अब ये नोट किया जा रहा है। ये ऊपर एक दरवाजे से जाते, दूसरी तरफ से ये फैसले आते। आज जनाब गंदम का रेट ये, आटे का रेट ये, पेट्रोल का ये, लोग नरखना में सुबह मुर्गी वाले भी लिस्ट लगाते, आज मुर्गी इतने के बिकेगी, सब्जी इतने के बिकेगी। अल्लाह की तरफ से पहले लिस्ट जग जाते अमाल पर कि इनके अमाल बिगड़ गए, अब तो खुशकी में आएगा, तरी में आएगा। मेरे दोस्तों, एक हाथी बिगड़ जाए तो 2-4 आदमी मर जाएंगे। शेर, किसी शेर में शेर, अगर कोई चीता, कोई शेर आ जाए किसी बस्ती में तो 4 को मार देगा। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, अगर इंसान के अमल बिगड़ जाए तो फिर ज़लज़ले आते, तूफाने आते हैं, समंदरों में तूफ़ान आते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, इसको अल्लाह ने बड़ा कीमती बनाया है। अब इसके अमल ठीक होंगे, वो किससे होंगे? जब भी ये बिगड़ा, इसके ऊपर हालात आए। फिर अल्लाह पाक को अपने बंदों से मोहब्बत भी है। फिर अल्लाह ने ऐसा नहीं छोड़ा कि ये चलो बर्बाद हो जाए। अल्लाह ने अपने नबियों को चुना, सारे इंसानों में अफजल और सारी सिफातों से भरे हुए अल्लाह पाक अपने नबियों को चुनते थे और फिर मेरे दोस्तों वो भेजते थे। फिर एक एक नबी, एक एक सारे नबियों में 5-6 काम मुश्तरक, सारे नबी इल्म वाले, अल्लाह से इल्म आता था, जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए आता था, नबी तक पहुंचता था और नबी के जरिए उम्मत तक पहुंचता था। और फिर नबी मेरे दोस्तों इस इंतजार में नहीं होते थे कि लोग हमारे पास आते थे। नबी से कहा जाता था अब जाओ लोगों को। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से क्या फरमाया? ए नूह, अपने कौम को जाकर समझाओ, इससे पहले जिसका मफहूम यह है कि उन पर अल्लाह पाक का गज़ाब आ जाए, उससे पहले अल्लाह के गज़ाब से उनको डराओ। तो फिर हम और आप पढ़ते हैं नूह अलैहिस्सलाम की सूरत को, कैसे नूह अलैहिस्सलाम ने रात को भी दावत दी, दिन को भी दावत दी, मजमे में भी बुलाया और जनाब आली पुकार के भी बुलाया, फर्दन भी दावत दी। लेकिन मेरे दोस्तों, वे अल्लाह पाक को कारगुजारी सुनाते हैं, या अल्लाह ये कानों में उंगली देकर और चेहरों पर कपड़े डालकर ताकि मेरा ये शक्ल भी न देखे, और या अल्लाह ये मुझसे दूर भागते रहे। ए अल्लाह, मैंने इनको ये भी दावत दी कि जब तुम इस्तिग़फ़ार करोगे अल्लाह तुम पर बारिशें बरसाएगा, अल्लाह तुम्हें बागात देगा, अल्लाह तुम्हें बेटियां देंगे। लेकिन ए अल्लाह, ये मानने वाली कौम नहीं है। फिर जो एक बददुआ मांगी सबका मलिया पेट कर। ए अल्लाह, अब एक को नहीं छोड़। अब ये जो है ना, वो जो कंधे पर बेटा रहता था पोता, वो कहता था बेटा पत्थर उठा और इसको मार। यहां तक उनकी तकब्बुर ने उनको मारा। फिर मेरे मोहतरम भाइयों, सारी को तो हर नबी को अल्लाह ने भेजा कि जाओ। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम से क्या फरमाया? जाओ फिरौन के पास और उसको दावत दो। कैसे दावत दो? मेरी नरमी से उससे बात करना, शायद वो नसीहत कबूल कर ले, और मेरा जिक्र करते हुए जाना, मेरा जिक्र कर, मैं तुम्हारे साथ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मेरे भाई को भी मेरे साथ इस काम में शरीक कर दे। तो वो अल्लाह पाक ने पिछले सारे जनाब वो जितने एहसानात किए थे वो बता दिए। मूसा ये एहसान
चलो ये भी इहसान करता हूँ, तेरे भाई को भी शामिल कर लेता हूँ, तुम दोनों भाई जाओ और दावत अब मैं तुम्हारे तुम दोनों के साथ। पहले मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अकेले, अब जो भाई साथ हो गए कि अब मैं तुम दोनों के साथ। या अल्लाह वो तो इतना सख्त है, बोले घबराना नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से क्या फरमाया? उलमा फरमाते हमारे बड़े इस मिंबर पर फरमाया करते थे कि देखो अल्लाह अकबर। हज़रत रशीद सूती साहब रहमतुल्लाह अलैह से भी कई बार यहाँ सुना कि इकरा पर आपको नबूवत मिली, इकरा पर आपको नबूवत मिली, या अय्युहल मुद्दस्सिर पर आपको दावत मिली। आप घर पर आए और आपने फरमाया मुझे चादर उड़ा दीजिए, कंबल उड़ा दीजिए, और जनाब आली वो क्या नाम है फरिश्ते के दबाने की वो हालत, वो बुखार, वो सारी, तो अल्लाह पाक की तरफ से क्या हुक्म है? ए मेरे महबूब, एक कंबल ओढ़ने वाले खड़े हो जाइए और लोगों को डराइए और जो है मेरे और दावत दीजिए। आप अलैहिस्सलाम उठे और गए मेरे दोस्तों, और सारे कौम वालों को, अपने खानदान वालों को, अपने कौम वालों को, सबको बुलाकर दावत दी। तो मेरे मोहतरम भाइयों, नबी इस इंतजार में नहीं रहते थे। सारे नबी इल्म वाले, सारे नबी दाई, दावत देने वाले, सारे नबी इसका इंतजार नहीं करते थे कि लोग हमारे पास आए, लोगों के पास चल कर जाते थे। फिर अगली बात नबियों की ये होती थी कि हम इस दावत पर और इस चलत फिरत पर तुमसे कोई उजरत नहीं लेते, इसका अजर तो अल्लाह पाक हमें देंगे। अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की और इसको आगे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।